اس سے بھائی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے یا نوک سے، پتہ نہیں کچھ ایسا الفاظ ہے. خیر، تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئیں موسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے جنتی ہیں. فرعون تو گیا جہنم میں، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی، آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو، آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ، تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا، ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں، تو وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. جب یہ بات پھیل گئی بھائی فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور بڑا خوبصورت بچہ ہے، اٹریکٹیو بہت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے. کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہیں، کہہ رہی بھئی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے، ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے، بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو، لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہیں اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا، پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آج بھی ڈیفنس میں کلفٹن میں جڑا بہت جو ایکچولی ٹائپ کی جو خواتین ہیں نا ان کو بڑی ٹینشن لگتی ہے بچے یہ ایکچولی ہم اتنے. تو میں ان سے کہتا ہوں نسل مت روکو، پیدا ضرور کرو. ملازم رکھ لو پالنے کے لیے، آیا رکھ لو، دائی رکھ لو پالنے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ مالدار گھروں میں رواج تھا. بھئی خواتین کہتی تھی ایکچولی پیمپر چینج، پھر بچے کو بار بار فیڈ، یہ ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں یار، نسل مت روکو، اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا، دائیاں رکھو، دودھ بھی وہی پلائیں گی، ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. دائی رکھ لو، دائی دودھ پلائے گی، وہی پالے گی، تھوڑا بڑا ہو جائے گا حوالے کر دے گی. ہمارے نبی کو بھی تو مائی حلیمہ نے پالا ہے نا. تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بھئی گاؤں میں لے جاؤ پالو، تھوڑا بڑا ہو جائے لے آؤ. چھوٹے بچے کی کیئر مشکل ہوتی ہے، بھئی ہم ہر ہفتے آ کے ملتے رہیں گے، ہر 2 دن میں ملتے رہیں گے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے ہمارے حوالے کر دینا. تو نسل روکنے سے بہتر ہے کہ نسل پیدا ضرور کرو، پالا نہیں جا رہا تو پیسوں کے ذریعے پلوا لو، تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا پھر رکھ لو اپنے گھر میں. ایسا نہیں کہ پلوا کے اسی کو دے دیا کہ جب شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، دادا بن جائے تو آ جانا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا بھائی، وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا، موسیٰ کی ماں کی گود میں، کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ، اپنے پاس رکھا کرو اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو، رکھو تم، پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ. ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے. دیکھو آپ، نیک تھی نا خاتون، کتنے بچے قتل ہو گئے، اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا، اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی. اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے. کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے. بچپن میں آپ دیکھو نا، 2 منٹ کے لیے ماں الگ نہیں ہو سکتی، کیسا چیختا ہے. واش روم میں جائے گی نا، بچہ گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا واش روم کے دروازے پہ، اتنا اس کو ماں کی فکر ہوتی ہے. اور بڑے ہو کر کیسا تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور اس کا جو غم تھا وہ ختم ہو جائے، ولتعلم، اور موسیٰ کی ماں کو اور زیادہ یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو. آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں،
ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا، تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئے. اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے، ٹھیک ہے نا، اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں، اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا، اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے؟ فرعون کی بیوی کی گود میں. ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گی نا، اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے. لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سیاسی وعدے ہیں، وعدے تو بہت کیے ہوئے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، فرعون ہی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے